اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین نووی کی اگلی روایت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تجھے شک میں ڈالے اس کو اس چیز کے لیے چھوڑ دو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی۔ دین پر عمل کرنے میں یہ بات پیچھے بھی ایک روایت میں بیان ہوئی ہے، ہم نے اس کو وضاحت کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اس کے بیچ میں مشتبہات ہیں اور تم مشتبہات سے بچو۔ تو دین کے معاملے میں محتاط رویے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی ہے، مختلف انداز میں، مختلف مواقع پر۔ قرآن مجید میں بھی اسی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بندہ ان چیزوں کو اختیار نہ کرے جو چیزیں اس کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو ایزی لینے کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ مثلا ہم ٹی وی پر بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، اسی طرح جو سوشل میڈیا اس پر بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، پھر بازار میں بہت ساری چیزیں ایسی اویلیبل ہوتی ہیں، کاروبار میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے اندر سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں لگتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس میں یہ بات اصول بھی ہو سکتا تھا اور یہ رویہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا کہ جو بالکل واضح ہے اس کو چھوڑ دو، جس کے بارے میں شک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس رویہ بتایا ہے، اور وہ رویہ یہ بتایا کہ نہیں، جس کے بارے میں شک ہو اس کو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شک پیدا ہونے کا جو سبب ہے وہ ظاہر ہے دین کے کوئی حکم ہوگا، کوئی آیت ہوگی، کوئی جو حرام ہے ان میں کوئی اشارہ ہوگا کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں لگتی۔ اچھا، یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ جس طرح یہ بات بالکل واضح ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، قرآن مجید نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں۔ تو وہاں سے ہمارا ایک شعور بنتا ہے کہ پاکیزگی کیا ہے، حلت کس بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، حرمت کس بنیاد پر قائم ہو رہی ہے۔ تو اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں مختلف چیزوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپلائی کر کے دکھایا، بتایا، تفصیل بھی کی بعض چیزوں کی کہ یہ جو قرآن مجید کی حلتیں ہیں ان کا جب اس کو پھیلائیں گے دوسرے، جہاں قرآن مجید نے بیان کر دیا وہ تو بیان ہو گیا، جن چیزوں کو بیان نہیں کیا، جیسے بہت سارے جانور ہیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن ہم اس اصول کو اپلائی کرتے ہیں ان جانوروں کے اوپر جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور اس کو اپلائی کر کے ہم اس جانور کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں یہ خیال ہو کہ نہیں، اس کا حرمت کی طرف رخ لگتا ہے اس چیز کا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ جس کے بارے میں یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ حرمت کی طرف اس کا رخ ہے، وہ اسی طرح بعض بینکنگ کے بعض معاملات ہیں ان میں بھی بعض یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سود کی طرح کی چیز لگ رہی ہے، ہمیں اشتباہ ایک تو ہے نا، کلیئر ہے کہ نہیں، یہ اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں ظاہر علماء بھی اس میں مدد کرتے ہیں، وہ ڈیفائن کر دیتے ہیں چیزوں کو تاکہ لوگوں کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن ایک بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کیا ہے کہ اگر حرام کی طرف، غلطی کی طرف رخ ہے کسی چیز کا اور تمہارے دل میں اس کے بارے میں شبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس چیز سے کو اختیار نہ کرو، کیونکہ جو پاکیزگی کا سفر ہے، تقوی کا سفر ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اشتباہ سے بچیں اور اس معاملے میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنی رغبت کو ترجیح نہ دیں۔ ہمارا جو دل کر رہا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں اس چیز سے، اس کے بجائے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں شبہ پیدا ہوا ہے وہ شبہ کسی دلیل سے
ختم کر دیا جائے، کسی عالم کے بیان سے ختم ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ شبہ کے باوجود آدمی اس چیز کو اختیار کرے، کیونکہ یہ ایمان عمل صالح کا جو عمومی رویہ ہے اس سے مطابقت رکھنے والی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔